ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم سنی مسلمانوں کا نظریہ، عقیدہ اور ایمان ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب قید و محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی نبوت کو پختہ، مؤکد اور مؤثر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ اور ہم سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، تمام ولیوں کی کرامات بھی برحق ہیں، دونوں میں کوئی شک شبہ نہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان کی نبوت چونکہ وقتی اور عارضی تھی، اللہ نے انہیں جو معجزے عطا فرمائے وہ معجزے بھی وقتی اور عارضی تھے۔ جب تک نبی تھے تو معجزے تھے، نبی دنیا سے چلے گئے تو معجزے بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ مثال کے طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتی۔ آج بھی وہ دنیا کے کسی عجائب گھر میں وہ لاٹھی محفوظ اور موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج اس لاٹھی کو ڈالا جائے تو اژدہا بنے، ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ لاٹھی موجود ہے مگر وہ ہاتھ موجود نہیں ہے۔ تو انبیاء تھے، معجزات تھے، انبیاء گئے تو معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت وقتی اور عارضی نہیں تھی، دائمی اور قیامت کی صبح تک کے لیے تھی۔ تو اللہ نے میرے نبی کو دو قسم کے معجزے عطا فرمائے۔ پہلی قسم کے معجزے وہ جو نبوت کی ذات کے ساتھ خاص تھے، یعنی جب تک میرے آقا دنیا میں تشریف فرما اور موجود تھے وہ معجزے بھی موجود تھے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو معجزے بھی آپ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ویسے تو ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ تھا۔ آپ کی نگاہ معجزہ، آپ کے قدم معجزہ، آپ کی زبان معجزہ، آپ کی گفتگو معجزہ، آپ کا لعاب معجزہ، آپ کے ہاتھ اور ان کی انگلیوں کے اشارے معجزہ، آپ کا آنا معجزہ، آپ کا جانا معجزہ۔ میں چند مثالیں اشارتاً عرض کرتا ہوں، بات میں نے اگلی عرض کرنی ہے، وقت چونکہ مختصر ہے، میری رفتار ذرا تیز ہوگی، پوری توجہ آپ نے میری گفتگو کی جانب فوکس رکھنی ہے تاکہ آخر میں جو پیغام ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاک پیغمبر کا دیکھنا اور نگاہ بھی باکمال اور معجزہ تھا۔ وہ کس طرح کہ میرے پیغمبر کی نگاہوں میں ایک تاجر آتا ہے، ابو بکر صدیق بنتا ہے، ایک ہاتھ میں لے کر تلوار لہراتا قاتل آتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتا ہے، ایک بزنس مین آتا ہے، عثمان ذی النورین بنتا ہے، ایک گلیوں میں کھیلتا چھوٹا بچہ آتا ہے، علی شیر خدا بنتا ہے۔ میرے پیغمبر کی نگاہوں میں ابو عبیدہ آتا ہے، امین امت بنتا ہے، ابی ابن کعب آتا ہے، قاری امت بنتا ہے، عبداللہ ابن عباس آتا ہے، مفسر امت بنتا ہے، عبداللہ ابن مسعود آتا ہے، فقیہ امت بنتا ہے، خالد ابن ولید آتا ہے، جرنیل امت بنتا ہے۔ میرے پیغمبر کی نگاہوں میں ایک شخص آیا جو اپنا نہیں، بیگانہ ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، دیس کا نہیں، پردیسی ہے، خوبصورت نہیں، بدصورت ہے، گورا نہیں، کالا ہے، آقا نہیں، غلام ہے، امیر نہیں، غریب ہے، لیکن وہ بلال میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں آیا، اتنا مقام و مرتبہ پا گیا کہ چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آہٹ جنت کی حوروں کو سنائی دیتی تھی۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کیا تھا؟ کمال تھا۔ میں صرف اشاروں پر اکتفا کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، بات میں نے اگلی عرض کرنی ہے۔ میں اور آپ بولتے ہیں، میرے اور آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مصطفیٰ بولتے ہیں تو آپ کا کلام حدیث بنتا ہے،
میں اور آپ چلتے ہیں، ہمارے چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مصطفیٰ چلتے ہیں تو آپ کے نشانات قدم آپ کے نمونہ اور اسوہ بنتے ہیں۔ میں اور آپ بولتے ہیں، منہ سے تھوک نکلتا ہے، میرے مصطفیٰ بولتے، منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ میں اور آپ بولتے ہیں، میرے تھوک سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مصطفیٰ بولتے تھے، آپ کے لعاب دہن پر بھی لوگ مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے۔ میرا اور آپ کا تھوک قابل نفرت ہے، مصطفیٰ کا لعاب دہن قابل محبت اور قابل التفات ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی آنکھوں پہ، ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کا اثر چلا جاتا ہے، علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے، شفا مل جاتی ہے، 4 صحابہ کے کھانے میں پڑتا ہے، 1400 کو پورا ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا وہی لعاب دہن اللہ کڑوے کنویں میں ڈلوا دے تو کڑوے کنویں کو بھی پروردگار شہد سے زیادہ میٹھا کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب بھی کیا بنا؟ معجزہ بنا۔ میں اور آپ انگلی کا اشارہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو کر زمین پہ قدموں میں حاضر ہو گیا۔ مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان پہ بادل جمع ہو گئے، چہرے پہ ہاتھ پھیرے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ابو ہریرہ کی اماں کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ مصطفیٰ نے حضرت ام معبد کی بکری کے خشک تھنوں پہ ہاتھ پھیرے، اللہ نے خشک تھنوں میں دودھ جاری کر دیا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کی انگلیاں پانی کے پیالے میں ڈالی، اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ کی انگلیاں بھی معجزہ بن گئی۔ میں اور آپ چلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مصطفیٰ نے یہی مبارک قدم مکہ کی دھرتی پر لگائے تو مکرم بن گیا، مدینہ کی دھرتی پر لگائے تو وہ کھجوروں کی دھرتی مدینۃ المنورہ بن گئی، بیت المقدس میں لگائے تو قبلہ اول بن گیا۔ یہی مصطفیٰ کے قدم خدا کے عرش پہ لگے تو عرش بھی قیامت کی صبح تک اپنے مقدر پہ ناز کرتا رہے گا۔ یہ میں نے صرف چند اشارے عرض کیے، یہ چند معجزات جو میں نے نبی کے گنوائے، یہ وہ معجزے ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص تھے۔ حضور دنیا میں تھے تو یہ معجزے بھی تھے، مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، یہ معجزے بھی چلے گئے۔ دوسری قسم کے وہ معجزے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، جیسا میں نے عرض کیا، بڑی توجہ رکھنا، جیسا میں نے عرض کیا، میرے مصطفیٰ چونکہ قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے تو کچھ معجزے ایسے ہیں مصطفیٰ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 14.25 صدیاں گزر چکی، اس سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن وہ معجزے آج بھی زندہ سلامت میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ سچا نبی جو ہو اس کا معجزہ بھی سچا ہوتا ہے۔ اب ذرا گنتے چلے جانا، اس مجمع میں اگر کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہے جس کو میرے رب نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کر دے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد بیٹھی ہے، یہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے کھڑا کروایا کہ جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ حجاج کرام میری باتوں کی بہتر تصدیق کریں گے، آپ ان سے تصدیق کروا سکتے ہیں یا میری باتوں کی تصدیق ان علماء سے کروا سکتے ہیں جو حضور کے معجزے زندہ میں آج گنوانے لگا ہوں۔ ذرا گنتے چلے جانا اور ایمان کو تازہ کرتے چلے جانا، پیغمبر کی نبوت کی صداقت اور اس کے کمال کو دیکھتے چلے جانا۔ آج 14.25 صدیاں گزری، حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کے کچھ ارکان کا تعلق میدان عرفات سے ہے، مزدلفہ سے ہے، منا سے ہے۔ یہ کھلے میدان ہیں جہاں حجاج نے اپنا کچھ وقت گزارنا ہوتا ہے، ہر حاجی جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عرفات، منا اور مزدلفہ یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی میدان تھے، آج بھی یہ میدان ہیں، لیکن جتنا حدود اربا میرے نبی کے زمانے میں تھا آج ان کا حدود اربا اس سے کم تو ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا۔ کم کیسے ہوا؟ میرے نبی کے زمانے میں ان میدانوں میں اتنی تعمیرات اور کنسٹرکشن نہیں تھی تو ایریا زیادہ تھا۔ آج ان میدانوں کے اندر وی آئی پی لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کنسٹرکشن کی گئی،
رہنے کے لیے محل اور گھر بنائے گئے تو کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے ان میدانوں کا حدود اربا کافی کم ہو گیا۔ اب اگلی بات دیکھیے کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے میرے نبی کے دور میں حاجیوں کی جو سب سے زیادہ تعداد نقل کی گئی، درج کی گئی، اس کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پیغمبر 1.5 لاکھ حجاج سے مخاطب تھے، تو پیغمبر کے زمانے میں 1.5 لاکھ حاجی جب منا اور مزدلفہ میں جمع ہوئے تو یہ سارے کے سارے میدان بھر گئے تھے۔ آج کے دور میں دیکھ لیجئے، کورونا سے پہلے کی بات کرتا ہوں، کورونا کے بعد کچھ تعداد میں فرق پڑا ہے۔ کورونا سے پہلے کی تعداد حاجیوں کی اگر شمار کی جائے تو 40 لاکھ سے بھی زائد کا مجمع شمار کیا گیا۔ چلیے میں اوپر کو چھوڑ دیتا ہوں، 40 لاکھ کی تعداد بھی شمار کی جائے، عجیب نکتہ بتانے لگا ہوں۔ میرے نبی کے دور میں مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تو بھی میدان بھر گئے، آج مجمع 40 لاکھ کا تھا تو بھی میدان بھر گئے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ کو کوئی حاجی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو آ کر یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ یار اس سال میں حج کے لیے گیا، رش بہت زیادہ تھا، مجھے تو منا کے اندر جگہ ہی نہیں ملی، مجھے تو مزدلفہ کے اندر رہنے کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی، میں تو باہر ہی کہیں گھومتا رہا۔ ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تو بھی میدان بھرا اور مجمع سما گیا، مجمع 40 لاکھ کا تھا، میدان اتنا ہی ہے تو بھی سما گیا۔ میرے پیغمبر کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا لوگوں، منا کی مثال ماں کے پیٹ کی سی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ہو تو بھی سما جاتا ہے، بچے 2 ہوں تو بھی سما جاتے ہیں۔ یہ میڈیا کا دور ہے۔ میں نے گزشتہ سال میڈیا میں یہ خبر پڑھی کہ یورپ کے ایک ملک میں ایک عورت نے ایک وقت میں 15 بچوں کو جنم دیا، پیٹ کا سائز تو اتنا ہی ہے، بچہ ایک تھا تو بھی سما گیا، بچے 15 تھے تو بھی سما گئے۔ منا اور مزدلفہ کا میدان اتنا ہی ہے، مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا، مجمع 40 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے 14.25 صدی گزرنے کے بعد بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ او بھائی نعرہ لگانا جج کا لگاؤ، نہیں تو گندے رونے سے چپ اچھی ہے، چپ ہی بیٹھے رہو، مجھے بولنے دو۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضور کے نام کا نعرہ بلند کرنا ہے، اتنی کنجوسی نہیں اچھی ہوتی، اس لیے اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بس نعرہ لگوانے کا مقصد کوئی روایت اور ریت کو پورا کرنا نہیں، بس صرف یہ مقصد ہے مجھے احساس رہے کہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے بھائی؟ جیتے جاتے مجمع کو میں سنا رہا ہوں، اگر سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولتے چلے جائیے گا، توجہ رکھیے گا۔ آگے چلیے، کتنا ہو گیا بھائی؟ ایک معجزہ، توجہ ہے سب کی، گنتے چلے جانا۔ دوسرا زندہ معجزہ جسے آج بھی ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ہم بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، ایک جانور ذبح کرتے ہیں، پورا گھر لگتا ہے، شام تک تھک کر چور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جس پلاٹ میں، جس گلی میں، جس صحن اور جس آنگن میں ہم نے قربانی کی ہوتی ہے، وہاں پر ہم پانی سے اس کو دھوتے ہیں، سرف سے دھوتے ہیں، چونا چھڑکتے ہیں، کیمیکل چھڑکتے ہیں، دوائیاں چھڑکتے ہیں، خوشبو چھڑکتے ہیں، تاکہ اس خون اور بدبو کے تعفن کے اثرات زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اتنا انتظام کرنے کے باوجود بھی اگلے 1.5-2 ماہ تک وہ اثرات وہاں سے زائل نہیں ہوتے، اثرات اور نام و نشان نظر آتا ہے۔ ایک جانور ذبح ہوا، جائیے حج کے لیے 40 لاکھ کا مجمع بھی ہو، فی حاجی ایک جانور کی قربانی بھی کرے، 3 دن میں 40 لاکھ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ منہ سے کہنا آسان ہے 40 لاکھ، یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے، مانا وہاں مشینیں کام کر رہی ہیں، بڑا انتظام ہے، لیکن بابا 40 لاکھ کا فگر کچھ تھوڑا فگر تو نہیں ہے۔ صرف 3 دن میں 40 لاکھ جانور ذبح ہوئے، لیکن میرے رب کی شان اور قدرت دیکھو، 3 دن کے بعد 4تھے اور 5ویں دن وہاں جا کر دیکھیں، آپ کو وہاں بدبو نہیں ملے گی، تعفن نہیں ملے گا، گندگی نہیں ملے گی، مچھر نہیں ملے گا، مکھی نہیں ملے گی،
چیل نہیں ملے گا، کوا نہیں ملے گا، کتا نہیں ملے گا، بلی نہیں ملے گی، کوئی اثرات نہیں ملیں گے. میرے رب کا غیبی نظام بھی وہاں کام کر رہا ہے. میرا رب بھی پاک ہے، رب کا شہر مکہ بھی پاک ہے، اس کے ماحول کو بھی رب نے کیا کیا؟ پاک کیا ہے. ہر قسم کے تعفن سے، ہر قسم کی گندگی سے میں اور تو ایک جانور ذبح کریں، اثر 2 مہینے تک نہ جائے، لیکن وہاں 40 لاکھ جانور ذبح ہوں، اثر چوتھے 5ویں دن ختم ہو جائے. یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے. تیسرا زندہ معجزہ جسے آج بھی ہر حاجی آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہے، اسے رمی جمار کہتے ہیں. شیطان کو کنکریاں مارنا. ہر حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. اولاً تو اس کی تعداد زیادہ بنتی ہے، لیکن چلیے میں سمجھانے کے لیے کم از کم بھی کہتا ہوں، فی حاجی 3 کنکر بھی شیطان کو مارے. 40 لاکھ حاجی ان کے کنکر شمار کریں تو کنکروں کے وہاں پہاڑ کھڑے ہونے چاہیے کہ وہ اس ستون کو لگ کر نیچے گرتے ہیں. کنکروں کے پہاڑ کھڑے ہونے چاہیے. لیکن جو حجاج گئے ہیں ذرا ان سے تصدیق کروانا اور پوچھنا، چند کنکر زمین پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں، باقی کسی کنکر کا نام و نشان وہاں نہیں ملتا. کوئی بلدیہ کا محکمہ وہاں کام نہیں کر رہا، کوئی وہاں پر جناب مشینیں پتھر نہیں اٹھا رہی. مولا یہ پتھر کدھر جا رہے ہیں لاکھوں لوگوں کے؟ میرا رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا، رب کہتا ہے، لوگوں میں جس حاجی کے حج کو قبول کرتا ہوں آسمان کے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، اس کی کنکریاں چن کے لے جاتے ہیں. اور جس حاجی کا حج کسی بھی وجہ سے قبولیت سے رہ جاتا ہے اس کی چند کنکریاں زمین پر پڑی بھی ملتی ہیں. اب لاکھوں حاجیوں کے کنکر میرے رب کی قدرت اور مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ چند پتھر زمین پر ملتے ہیں، بقیہ کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. 14 صدیاں گزر چکی ہیں. میرے رب کی قدرت مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ بولیے. 3 ہو گئے. آگے چلیے. چوتھا زندہ معجزہ جسے آج بھی ہر حاجی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ کی نبوت و عظمت کا اقرار و اظہار کر رہا ہے. سچا نبی ہے، معجزہ بھی سچا ہے. ہم سچے نبی کے پیروکار ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے بحمد اللہ تعالی. اللہ کے نبی سچا زندہ معجزہ جو آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور اپنی طبی عمر کو پورا کر کے دنیا میں وفات پائی اور پھر اپنے رب کے ہاں منتقل ہو گئے، جتنے انبیاء دنیا سے اپنی طبی عمر پوری کر کے تشریف لے گئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. کہا جاتا ہے یہ فلاں نبی کی قبر، یہ فلاں نبی کی قبر، یہ فلاں نبی کی قبر. نہ بابا، یہ غلط ہے. آپ میں عجیب بات کہنے لگا ہوں، توجہ کرنا. آپ کو حیرت ہوگی لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں. آپ کسی آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے نام لے کر کنفرم طور پر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے. اتھنٹک دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا بھی ہے، ضمنی درجے میں دعویٰ کیا ہے، قطعی درجے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں سرزمین شام میں انبیاء کی قبریں ہیں، سرزمین فلسطین میں انبیاء کی قبریں ہیں، سرزمین عراق میں انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ فلاں نبی کی قبر ہے، فلاں نبی کی قبر ہے، فلاں نبی کی قبر ہے. یہ مستند دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے رب کی شان دیکھو، 1.25 لاکھ انبیاء میں صرف میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے میں آرام فرما ہے، اس روزے کے اندر جو ہستی آرام فرما ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی قبر ہے. اس کی طرف اشارہ کر کے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس ہستی میں، اس قبر میں میرے آقا آرام فرما ہے. جو بندہ روزہ رسول کو دیکھ کے آیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں قبر رسول کو دیکھ کے آیا ہوں. اب 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی نبی کی قبر کے نشان کا کنفرم درجے میں باقی نہ رہنا اور میرے اور تیرے پیغمبر کی قبر کے نشان کا صدیاں گزرنے کے بعد بھی قبر کا نشان کنفرم درجے میں باقی رہنا، یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علماء اہل سنت.
کتنے ہو گئے؟ 4. آگے چلیے. آج بھی میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ جسے ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمت و نبوت کا اقرار و اظہار کر رہا ہے، اور حضور کی ختم نبوت پر اپنے یقین کو اور پختہ اور مؤکد کر رہا ہے. حضور کا زندہ معجزہ